کریں, لیکن اب وہ اوور شیڈو کرتے رہیں گے, زرداری صاحب ان کے سر پہ بیٹھے رہیں گے, تو پھر زرداری صاحب کا ماضی ان کے اوپر سایہ ڈالتا رہے گا, اور وہ زرداری صاحب بلاول بھٹو صاحب کو اس طرح چلاتے رہیں گے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایک بیٹا باپ کے ساتھ سامنے کھڑا ہو جائے, لیکن زرداری صاحب کم از کم اپنے بیٹے کو فری ہینڈ دیں. وہ پاکستان میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا مستقبل روشن ہو, تو ان کو اپنی ڈگر پہ مت چلائیں, اور بلاول بھٹو صاحب بھی اپنی ماں کی ڈگر پہ چلیں. میرے تو ایک پولیٹیکل کارکن ہونے کے حساب سے یہی ایک مشورہ ہے. چلے جی, اگر بڑے باپوں کی بات ہو رہی ہو تو ایک بہت بڑے باپ, بہت عظیم باپ, نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ سے بات نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. مجھے ذرا یہ بتائیے, مریم نواز, کیا وجہ ہے کہ ہفتے بعد مریم نواز کی بیرون ملک روانگی اور اس طرح کی مختلف خبریں پھیلا دی جاتی ہیں؟ حکومت خود کہتی ہے کہ مریم کو باہر نہیں جانے دیں گے, مریم سمیت پوری پارٹی اس کی تردید کرتی ہے. جب مریم نواز ایسی کوئی ڈیمانڈ کرتی نہیں تو پھر حکومت کو کس بات کی فکر ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس بندے کا نام پبلک کیوں نہیں کرتے جو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کیا مریم نواز کی ملک کی سیاست میں موجودگی ان کے لیے خطرہ ہے؟ اور اگر خطرہ ہے تو پھر ذرا یہ بھی بتائیے کس کے لیے خطرہ ہے مریم نواز کی موجودگی اس ملک میں؟ دیکھیے پرویز بھائی, اس وقت میں اس پہ تبصرہ ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے کروں گا. میں بالکل مریم نواز شریف کا بھائی ہونے کی حیثیت سے, ان کا فالوور ہونے کی حیثیت سے, مسلم لیگ نون کا رکن ہونے کی حیثیت سے نہیں کروں گا. میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے, ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اس کا تجزیہ کروں گا. تو وہ تجزیہ دیانتداری سے کرنا چاہیے. مجھے بتائیے کہ آج پاکستان کی عوام کس کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اگر آج ہم مریم نواز شریف کا نام نکال دیں تو پاکستانی سیاست کے منظر پر کس کا نام باقی رہتا ہے؟ آج مجھے بتائیے کہ لازوال طریقے سے جو ایک کھڑا ہے جمہوریت کے لیے اور ووٹ کی عزت دو کے لیے, وہ کون ہے؟ پچھلے 2 سال سے کون کھڑا ہے عوام کی وہی علم اٹھائے ہوئے نواز شریف کا کہ ووٹ کو عزت دو؟ تو وہ مریم نواز شریف ہے. مجھے بتائیے, روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی جو لوگوں کو افریب کی طرح نگل رہی ہے, اور وہ مہنگائی جو اس پوری طرح سے نحوست بن کر چھا گئی ہے پاکستان پر کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے, اس مہنگائی کے خلاف عوام کی آواز بن کر کون اٹھائے؟ تو وہ مریم نواز شریف. پاکستان میں بجلی چوری, پاکستان میں آٹا چوری, پاکستان میں چینی چوری, پاکستان میں پیٹرول چوری, پاکستان میں جو ہے گندم چوری, پاکستان میں بڑے بڑے سکیمز, پاکستان میں نااہل حکمرانوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کون سا حکمران آواز اٹھا رہا ہے؟ کون سا سیاسی رہنما آواز اٹھا رہا ہے؟ تو وہ محترمہ مریم نواز شریف ہے. مجھے بتائیے تو پھر کیا اس حکومت کو اور اس کے لانے والوں کو مریم نواز شریف سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ ڈرنا چاہیے. اور یہ تو پلیٹ میں رکھ کر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپشن ہر وقت اویلیبل ہے, محترمہ آپ ملک سے باہر چلی جائیں. یہ جو روز ایک فلر چھوڑا جاتا ہے, یہ جو روزانہ ایک نئی بات کی جاتی ہے مختلف وزراء کی جانب سے, مجھے بتائیے آج دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان کو کن کن مسائل کا جو ہے سامنا ہے؟ پاکستان کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں, اس سے آگے جائیں تو پاکستان تیزی سے بیرونی دنیا میں جو ایک گلوبل ورلڈ ہے وہاں پہ تیزی سے تنہا ہو رہا ہے. ایک ناکام خارجہ پالیسی کا عالم یہ ہے کہ جو کلائمیٹ کے اوپر ایک اتنی بڑی کانفرنس واشنگٹن میں ہونے جا رہی ہے, وہاں وزیر اعظم پاکستان جو ہمارے ملک میں موسمیاتی تبدیلیوں کو لے کر اور موسم کو بہتر بنانے کے لیے وہ 12 موسم گھڑ چکے ہیں, اتنے بڑے وہ ماہر ہو چکے ہیں کہ انہوں نے 12 موسم بنا لی ہیں, اور وہ کئی بلین, اب تو وہ ہر روز بڑھ جاتے ہیں, بلین ٹری سونامی سے 5 بلین ٹری سونامی بن چکے ہیں. اس کے باوجود ان کو اس کانفرنس میں نہیں بلایا گیا. کہ پاکستان کی سسکتی ہوئی, زخم خوردہ اور لڑکھڑاتی ہوئی خارجہ پالیسی ہے کہ اس نے پاکستان کو بیرونی دنیا میں تنہا کر دیا. پاکستان کے عوام خودکشیوں پر مجبور ہو گئے. پاکستان جس کو آج ویکسین کی فکر ہونی چاہیے تھی, وہ پہلا ملک بن گیا جس نے ویکسین امپورٹ کر کے پرائیویٹ سیکٹر میں دے دی ہے. پاکستان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کہ آئے دن آپ نے گھبرانا نہیں, آپ نے گھبرانا نہیں, آپ نے گھبرانا نہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کہنے کو. ہم نہ چینی کے ریٹ کم کر سکے, نہ آٹے کے ریٹ کم کر سکے, نہ ہم چوروں کو پکڑ سکے. 25 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالنے والا ندیم بابر چپ کر کے رات کو گھر چلا گیا. 10 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا جہانگیر ترین مقدمات قائم ہو رہے ہیں گھر بیٹھا بڑے مزے سے, جب دل چاہتا ہے اپنے پرائیویٹ جہاز میں لندن چلا جائے. ان کے تمام ڈاکو ان کے بغل بچے ہیں, انہوں نے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں.
اور اس کے باوجود ان تمام چیزوں پر جو رہنما بولتا ہے وہ مریم نواز شریف ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ تمام جن کے مسائل کا میں نے ذکر کیا وہ کس طرح سے جو ہے وہ سامنے ان کا سامنا حکومت کس طرح کرے گی, اس کس درد اور کس کرب سے جو ہے اس ملک کی عوام گزر رہی ہے, کتنی لوگوں کے اندر احساس محرومی بڑھ گیا ہے, کتنی تنگ دستی ہے, کتنی بے روزگاری ہے, اس کا کوئی احساس نہیں. ہاں ان کے وزیر آئیں گے اور کہیں گے آج محترمہ نے ہمیں کہا, ہمیں ریکویسٹ آ رہی ہے وہ باہر چلی جائیں, آج پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ گئی, پی ڈی ایم لڑ پڑی, زرداری کا منہ ادھر ہو گیا, نواز شریف صاحب جو ہے وہ مغرب میں دیکھ رہے ہیں, وہ مشرق میں دیکھ رہے ہیں. یہ وہ نان سینس حکومت ہے جس سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے. یہ پاکستان کو ٹرمائٹ ہے, یہ بالکل دیمک کی طرح پاکستان کو چاٹ رہی ہے, اس کی بنیادیں خدا نخواستہ کھوکھلی کر دے گی. اور اگر اس کے اوپر کوئی حکمرانوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کرتا ہے سیاسی رہنما تو وہ محترمہ مریم نواز شریف ہے. آپ کہتے ہیں ملک سے باہر چلی جائے. آج ان قوتوں کا جو سلیکٹڈ حکمرانوں کو لانے کے لیے جنہوں نے اپنی ایفرٹس کی اور ان کو پاکستان پر مسلط کیا, ان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اس ملک سے باہر چلی جائیں. بہت سی ترغیبات دی جاتی ہیں, میں یہاں بیان نہیں کر سکتا, بہت سے میسیج آتے ہیں, فون کالیں آتی ہیں کہ محترمہ کو خاموش کروا دو تو یہ مل جائے گا, محترمہ ملک سے باہر چلی جائیں تو یہ ہو جائے گا, آپ کو پنجاب مل جائے گا. بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں پاکستان کی سالمیت چاہیے, پاکستان کی ترقی چاہیے, پاکستان کا آگے بڑھتا ہوا ترقی کا وہ پہیہ چاہیے جو 2018 کے الیکشنز میں رک گیا تھا. ہمیں محترمہ کی پاکستان میں موجودگی چاہیے, اور محترمہ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے, وہ جمہور کی آواز ہے, پاکستان کے تمام لوگوں کی آواز ہے, 22 کروڑ عوام کی آواز ہے. محترمہ یہاں رہیں گی اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کا علاج کریں گی, اس حکومت کا علاج کریں گی. جتنی ترغیبات آئیں گی, جتنے بھی ہمیں فون کالز آئیں گے, ہمارے دوست بتائیں گے ہمیں کہ یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے, کسی میں نہیں آئیں گے ہم انشاءاللہ تعالی. اور محترمہ کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ وہ کیوں انہیں کہتے ہیں, تو یہ اتنی لمبی کہانی ہے کہ اگر میں بیان کروں تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا آپ کا. تو محترمہ پاکستان میں رہنے کے لیے ہیں یہاں پر. یہ قید و بند کی صحبتیں, اپنے باپ سے دوری, یہ جیل, یہ جھوٹے مقدمات, یہ قتل اور سمیش کرنے کی دھمکیاں انہوں نے لندن جانے کے لیے برداشت نہیں کی ہیں. یہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی تحریک اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے برداشت کی ہیں, اور انشاءاللہ وہ عوام کے ساتھ ٹھہریں گی. بالکل ٹھیک, عوام کے ساتھ ٹھہریں گے جی. اچھا یہ بھی بتاتے چلیں کہ مریم نواز کو نیب نے طلب کیا اور پی ایم ایل این سمیت دوسری جماعتوں نے اظہار یکجہتی کے لیے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا. پھر نیب نے پیشی کینسل کیوں کر دی؟ وجہ کیا بنی جو نیب کی پیشی تھی وہ کینسل کرنے کی؟ دیکھیے, نیب کے بارے میں سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنی کورٹ میں کہا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے. تو جب انہیں لگتا ہے کہ کوئی رہنما ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے, یعنی عوام کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہونا تو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا نا جی. عوام کو جو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ پھر وہ نیب کو استعمال کرتے ہیں. اب نیب چیئرمین بیچارے کیا کریں, ان کی ایک فلم ان کے پاس آ گئی ہے, وہ روزانہ ان کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ پھر اس کے بعد یہ تیسری چوتھی پانچویں قسط آ جائے گی. وہ بیچارے ڈر کے کبھی مریم نواز شریف کو, کبھی خواجہ آصف صاحب کو, پھر کبھی سعد رفیق صاحب کو, کبھی احسن اقبال صاحب کو, کبھی رانا ثناء اللہ صاحب کو, کبھی شاہد حقان عباسی صاحب کو, وہ پھر بلاتے رہتے ہیں بیچارے. تو بات یہ ہے کہ وہ محترمہ کو بلانے کا ڈرامہ آپ نے جیسے خود ہی کہہ دیا کہ بھئی آپ آ جائیں. وہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں, ان کے بھائی غفلت کی نیند میں وہ سوئے ہوئے ہیں کہ اپنی بہن کو تم درندوں کے پاس بھیج دیں گے اور چپ کر کے پڑے رہیں گے گھروں میں, تو بھائی نواز شریف کے جو بچے ہیں نا یوتھ ونگ کے, اور جو مریم نواز شریف کے بھائی ہیں وہ بڑے غیرت مند ہیں, تو ان کی بہن تک پہنچنے کے لیے پہلے اس کے بھائیوں سے بات کرنی پڑے گی, وہاں تک آنا پڑے گا. تو محترمہ کو جب بھی نیب بلائے گی بالکل جائیں گے ہم, لیکن کیسے جائیں گے یہ فیصلہ ہم خود کریں گے. بلانے کا فیصلہ نیب کا ہے, وہ ضرور بلائے, لیکن جانے کا فیصلہ ہمارا ہے. ہم جائیں گے, کیسے جائیں گے یہ تعین ہم کریں گے. اور اگر ہم یہ بتائیں گے کہ ہم آ رہے ہیں اور اس طرح آ رہے ہیں تو اس کے بعد نیب بھاگ جائے تو پھر نیب کی مرضی ہے. ہم تو قانون کو ماننے والے, آئین کو ماننے والے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آئین, یہ قانون ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, پری پلان ہمیں پھنسانے کے لیے چیزیں مینوورنگ کی جا رہی ہے, مینیپولیٹ کی جا رہی ہیں, اس کے باوجود قانون کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں. 3 مرتبہ کا سابق وزیر اعظم اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر قانون کے سامنے سر جھکانے کے لیے لندن سے آتا ہے.
اب ہم پھر بھی نیب جائیں گے, آپ ہمیں بلائیں, ہم کیسے جائیں گے اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے, اور اگر آپ کو پھر وہ ہمارا آنے کا طریقہ پسند نہیں تو آپ کی مرضی, آپ 10 دفعہ بلائیں, ہم 10 دفعہ یوں ہی آئیں گے, آپ 10 دفعہ پیشی کینسل کر دیں, آپ کی مرضی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ ہے, آپ ذرا یہ بتائیں کیونکہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, مریم نواز کو کس چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے, کیا ڈرایا جا سکتا ہے؟ اب تک تمام حربے استعمال کر لیے گئے ہیں, کوئی ایسا حربہ باقی نہیں رہ گیا. کیا کوئی مریم نواز کو ڈرانے کا طریقہ ان کے پاس, کیا ڈرا سکیں گے یا جھکا سکیں گے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کریں یا کسی بھی شخص کی بات کریں, آپ اس کو کس چیز سے ڈرا سکتے ہیں؟ ہر آدمی کو اپنی جائیداد سے, اپنی دولت سے, اپنے ایسٹ سے, اپنے پولیٹکس سے, اپنی پوزیشن سے سب سے زیادہ اس کو عزیز اپنی جان ہوتی ہے. ان سب چیزوں سے بندہ کہتا ہے یہ سب چلا جائے, جان بچ جائے گی تو پھر بنا لوں گا میں, پولیٹیکل کریئر بھی بن جائے گا, جماعت بھی رہ جائے گی, آپ کا پیسہ بھی بن جائے گا, دوبارہ پوزیشن بھی مل جائے گی, جان دوبارہ نہیں ملے گی. تو جب مریم نواز شریف کو یہ کہا جائے کہ آپ کو سمیش کر دیں گے اور وہ نہ ڈرے, تو پھر اس کو کیسے ڈرایا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ اگر آپ مریم نواز کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر نہیں ڈرا سکتے تو پھر اس کو بھائی نہیں ڈرا سکتے. جان سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ وہ جان ہتھیلی پر لے کر پھرتی ہیں, سر پر کفن باندھ کر میری بہن گھر سے نکلتی ہے صرف عوام کے لیے, صرف اپنے باپ کی وہ طاقت ہے جس نے اپنے باپ کا فلسفہ اپنے دل میں, اپنے ذہن میں, اپنے سمجھ لیں سوچ میں بٹھا لیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو پھر ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا. ان کو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ نواز شریف جو ہیں ان کی وہ کمزوری ہیں, انہوں نے نواز شریف کی طاقت بن کر دکھایا ہے. اور وہ بیٹی آپ کہیں گڑیا جس کو کہتے تھے, وہ گڑیا جیسی لڑکی جو اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی اور بڑی نازوں میں پلی تھی. آپ کو پرویز بھائی میں نہیں بتا سکتا کہ اس بہن نے اور ہماری اس قائد نے اس کی جیل کیسے کاٹی ہے, اس نے کیا کیا ظلم اور برداشت وہاں پہ کی ہیں, اور وہ نہیں بتائیں گی کبھی بھی, میں نہیں بتاؤں گا کبھی بھی. ہم اپنی کمزوری نہیں کر, وہ ہماری کمزوری نہیں ہے. ہماری جیل میں ہماری جو قید تھی نا ہماری محترمہ کی, وہ ہماری طاقت ہے. ہم نے جیل کاٹ کے دکھائی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا ان کو, اور جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا وہ کیوں ڈالا تھا؟ اس کو توڑنے کے لیے ڈالا تھا. وہ ٹوٹی نہیں جیل میں, وہ کبھی نہیں ٹوٹیں گی, کیونکہ ان کا مقصد بہت اعلیٰ ہے. ان کا مقصد پاکستان کی فلاح و بہبود ہے, پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل ہے, عوام کی فلاح و بہبود ہے, عوام اور پاکستان کی ترقی ہے, مستحکم اور مضبوط پاکستان ہے. اس کے سامنے وہ سر نہیں جھکائیں گی. ان کو ڈرائیں نہیں, آپ یہ ڈرا نہیں سکتے ہیں ان کو. یہ ڈرا لیا نا کہ سمیش کر دیں گے, تو پھر قائد محترم نے, یاد ہوگا آپ کو کہ یوتھ کنونشن میں کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ مریم کو سمیش کر دیں گے. وہ سمیش کرنے والے بھول جائیں کہ مریم سمیش ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت سمیش ہوگی جو عوام کی خواہشات کے برعکس ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, یہ سمیش ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ مریم بن نواز بھی رہیں گی, پاکستان مسلم لیگ نون بھی رہے گی, سب سے بڑھ کر پاکستان رہے گا. ہم سب پاکستان کے لیے حاضر ہیں, ہمارا خون بھی پاکستان کے لیے حاضر ہے, ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی پاکستان میں جمہوری نظام کے لیے حاضر ہے, ووٹ کو عزت دو کے لیے حاضر ہے. ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں جمہوریت کا نیا سورج طلوع ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بالکل لاسٹ سوال ہے سر, ڈسکا الیکشن کے حوالے سے. ڈسکا الیکشن میں